آج ہم پڑھیں گے کہ ذکر اذکار کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی قوم نہیں بیٹھتی جو اللہ کا ذکر کرتے، الا حفتہم الملائکۃ، مگر فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں۔ حفلہم الملائکۃ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمۃ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینۃ، اور ذکر اذکار کرنے والوں کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے اندر، اپنی فرشتوں کی مجلس کے اندر ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو زمین کے اوپر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اور روایت ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ، اللہ کے رسول مکے کے راستے میں چل رہے تھے، فمر علی جبل، تو ایک پہاڑ کے اوپر سے گزرے، یقال لہ جمدان، تو اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا تھا۔ فقال، فرمایا، سیرو، تم چلو اس پہاڑ کے اوپر، سبق المفردون، اور فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا ومل مفردون، اللہ کے رسول مفردون کون سے ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور سب سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں وہ سبقت لے گئیں۔ وہ اس لیے سبقت لے گئیں کیونکہ ذکر اذکار کرنے کی بہت زیادہ عظیم فضیلت ہے، جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اس سے زیادہ نیکی کے اندر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح یہی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو 100 مرتبہ صبح کو پڑھتا ہے، 100 مرتبہ شام کو، تو اس سے زیادہ نیکی کے اندر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ بڑھے گا جو زیادہ کرے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ذکر اذکار کرنے والے وہ آگے نکل گئے ان دوسرے اعمال کرنے والوں سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال جو ہے زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی جو یاد کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے، روحانی طور پہ وہ زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زمین کے اوپر بوجھ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں کہ میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں سوچتا ہے میں اسی طرح اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، فإن ذکرنی فی نفسی، جب وہ مجھے اپنے نفس کے اندر یاد کرتا ہے، ذکرت فی نفسی، تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وإن ذکرنی فی ملئ، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے کسی مجلس میں، ذکرت فی ملئ، تو میں اس کو اس سے ایک بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں، میں فرشتوں کی مجلس کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہ، تو ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر آیا تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، یعنی جس نے ایک برائی کی تو اس کو برائی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، لیکن جو نیکی کرے گا تو ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ میں اس شخص کو بخش دیتا ہوں جو نیکیاں کرتا ہے۔ ومن تقرب منی، جو بھی شخص قریب ہوگا میرے نزد شبرن، ایک بالش بھی، تقربت منہ ذراعا، تو میں اس کے قریب ہوں گا، ذراعا ایک ہاتھ تک میں اس کے قریب ہوں گا۔ ومن تقرب منی ذراعا، جو میرے قریب ہوگا، ایک ہاتھ قریب ہوگا، تقربت منہ باعا، تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب جاؤں گا۔ ومن اتانی یمشی، جو میرے پاس چل کر آئے گا، اتیت ہرولۃ، تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاؤں گا۔ ومن لقینی، جو مجھ سے ملے گا، بقراب الارض خطیئۃ، یعنی زمین پر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا اور اس حال میں ملے گا لا یشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، تو لقیتہ، تو میں اس سے بمثل یا مغفرۃ، میں اس سے اتنی دگنی کئی مرتبہ جو ہے زیادہ اس سے مغفرت لے کر اس سے ملوں گا۔
جو رب العالمین کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو کیا کرے گا، قیامت کے دن بخشش کے ساتھ اس کو ملے گا اور اس کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔